وعجل فرجہم۔ تو میرے دوستو ختم کروں، آج اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے جو پیدا ہی نبی ہوا، دوسرے نبی آئے، کوئی اپنی ذات کا نبی بن کر آیا، کوئی چند افراد خانہ کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک ضلع کا نبی بن کر آیا، زیادہ سے زیادہ ایک عالم کا نبی بن کر آیا۔ لیکن جب ہمارے مصطفیٰ کا دور آیا تو خالق نے زمان و مکان کی ساری حدیں توڑ دی۔ میرا حبیب میں ہوں رب العالمین اور تو ہے رحمت للعالمین۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی کا تعلق ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ میں عالمین کا رب ہوں۔ اب اللہ بہتر جانتے عالم کتنے ہیں، عالم نہیں کہہ رہا، عالم۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری زمین اور آسمان، یہ 14 سارا نظام شمسی و قمری ایک عالم ہے۔ اس طرح پہلے کہا جاتا تھا 7 عالم ہیں، پھر لوگوں نے علمی کروٹ بدلی تو کہا 14 عالم ہیں، پھر ترقی کی لوگوں نے کہا 1400 عالم ہیں، پھر کہا 14,000 عالم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے اللہ نے بے شمار اتنے عالم پیدا کیا ہیں کہ اگر ہمارے نظام شمسی و قمری کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے تو جس طرح جنگل میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، ہمارا عالم، ہمارا نظام شمسی ایک ذرہ نظر آئے گا تو باقی عوالم جنگل نظر آئیں گے۔ اتنے احباب میں کہتا ہوں 14 لاکھ ہیں، 14 کروڑ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں تک خالق کی خدائی کا تعلق ہے وہاں وہاں تک حسنین کے نانے کی مصطفیٰ کا تعلق ہے، اور جہاں جہاں تک حسنین کے نانے کی مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ ابھی مسئلہ امامت میں نے شروع نہیں کیا پر مجھے کہنے دو، وہاں وہاں تک حیدر کرار کی مرتضی کا تعلق ہے۔ وہ عالمین کا پروردگار ہے، حسنین کا نانا رحمت للعالمین ہے، اور حیدر کرار ہدی للعالمین ہے۔ اور جہاں جہاں تک علی ولی کی ولایت پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک حسین ابن علی کا احسان پھیلا ہوا ہے۔ یہ محسن عالمین ہیں، یہ محسن عالمین ہیں، پورے ایک عالم کے لیے محسن ہیں۔ حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جوش ملی آبادی نے بڑی ہوش کے ساتھ کہا تھا کہ انقلاب تند خوب جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین، ہوگا فلک زیر و زبر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ آپ جو زندہ حسینیہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، میں خوش تو ہو رہا تھا لیکن یہ بتاتا جاؤں کہ امام عالی مقام ہمارے نعروں کے محتاج نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور قیامت آگے چلی جائے گی پھر بھی حسین زندہ رہیں گے۔ یزید مردہ ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، یزید مردہ تھا، یزید مردہ ہے، اور ابد الآباد تک مردہ رہے گا۔ ہزاروں یزیدی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، خود فی النار ہو جائیں گے، یزید پھر بھی مردہ باد رہے گا۔ نہ مٹا مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا، آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، شہادتیں تو بعد میں پڑھوں گا،
اتنا عرض کرتا جاؤں، اس سے بڑا انقلاب کیا آئے گا کہ امیر شام مر جاتا ہے، یزید کو اپنا ولی عہدی بنا جاتا ہے، اور یزید ولی عہد بننے کے بعد پہلا کام کرتا ہے کہ حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ حسین پر میری بیعت پیش کرو، اگر وہ بیعت کر لیں تو فَبِهَا، ورنہ میرے خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ اس نے امام عالی مقام کو دربار میں بلایا، تفصیلات میری کتاب سعادت دارین میں دیکھی جا سکتی ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام کو دربار میں بلایا گیا، امام عالی مقام بھی سمجھ گئے تھے کہ اس وقت اس کے امیر کے دربار میں بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، آج کوئی خاص کام ہے جس کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو امام عالی مقام نے ایک روایت کے مطابق 19 جوانوں کو اور ایک روایت کے مطابق 30 بنی ہاشم کے جوانوں کو اور ایک روایت کے مطابق 50 کو، میں نے 30 افراد والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ امام نے ان کو کہا اپنے ہتھیار بھی لگا لو اور میرے ساتھ چلو۔ جب دارالعمارت پہ دروازے پہ پہنچے، امام نے فرمایا تم یہیں رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا۔ چنانچہ امام علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور حاکم وقت ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان مرگ معاویہ کی خبر دیتا ہے، یزید کی ولی عہدی کی خبر دیتا ہے، اور امام سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ان کی بیعت کر لیں۔ امام نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا مس یزید شرابی ہے، کبابی ہے، ربابی ہے، بڑے جملے ہیں سخت۔ وہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا پاک باز انسان، پیغمبر کی مسند کا وارث، اقلیم امامت کا تیسرا تاجدار، ایسے نجس آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو حاکم نے کہا اچھا آپ جا سکتے ہیں۔ مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا خبردار، اگر حسین بچ کے نکل گئے تو پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، ابھی ان سے بیعت لو، یہ ان کو شہید کر دو۔ امام نے ادھر رخ کیا، فرمایا جب نظر کا او بری عورت کے بیٹے مروان، تو مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے قتل کرے گا؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ 30 جوانان بنی ہاشم تلوار علم کیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے، جن میں جناب عباس بھی تھے، جناب علی اکبر بھی تھے، اور باقی جوانان بنی ہاشم بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر دربار ہلنے لگا۔ امام نے سب کو روکا کہ لڑنا نہیں، ان کو واپس لے گئے۔ میں کہتا ہوں آج امام کی آواز بلند ہوئی تھی تو 30 جوانان بنی ہاشم امام کی نصرت کے لیے حاضر ہو گئے، لیکن وہ وقت کتنا قیامت خیز تھا کہ امام ینظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، کوئی یار و انصار نظر نہیں آتا، فرماتے حل من ناصر ینصرنا، کوئی میرا مددگار ہے جو میری مدد کو پہنچے، حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیاں کا پردہ بچائے، کوئی ہے جو زینب اور ام کلثوم کے پردے کی حفاظت کے لیے آگے آئے، لیکن ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا، حتیٰ کہ امام
جیسا کہ انشاءاللہ میں عاشورے کی رات عرض کروں گا، امام یکا و تنہا شہید ہو گئے، زینب عالیہ دروازے پہ دیکھتی رہیں، بھائی کی محبت کہتی تھی بہنا باہر نکلو، شریعت محمدیہ کہتی تھی بی بی قدم باہر نہ رکھنا، امام شہید ہو گئے، ظالموں نے سر قلم کر لیا، نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا، عاطفہ نے غیبی کی آوازیں گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا۔ امام نے ایک پیغام دیا ہے کہ اب کیا چڑھ جائے سر کٹ کے سر تیرا نو کے سنان پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے یہ امام بارگاہ الحجت کیمپلیکس کے بنانے والوں کے لیے، چلانے والوں کے لیے اور ان تعاون کرنے والوں کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین اس مجلس رضا کا ثواب، ان دونوں صورتوں کے ثواب، ان خرچ اخراجات کا ثواب بانیان امام بارگاہ، معامنین بارگاہ کہ تمام مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما۔ جناب نثار علی صاحب، نثار علی حیدر، جن کی کوئی مشکلات ہیں صدقہ محمد و آل محمد کی مشکلات دور فرما۔ ایک سائل کا بیٹا قید میں ہے، یا اللہ سیر بغداد کا صدقہ اس کو رہائی نصیب فرما۔ ایک مومن کا مذہبی بنیاد پر کوئی عزیز قید ہے، اس کو بھی رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو شر اعداء سے بچا، سنی شیعہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اکٹھا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما، دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما، بے روزگاری ختم فرما، مہنگائی ختم فرما، بد امنی ختم فرما۔ یا اللہ محرم کا مہینہ اور خاص طور پر عشر محرم خیر و عافیت کے ساتھ گزار، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، شر اعداء سے ان کو محفوظ فرما۔ ہماری مجالس ہوں یا محافل یا ہمارے جلسے ہوں یا جلوس، ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچا اور حوادث روزگار اور گردش لیل و نہار سے بچا۔ بے اولادوں کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما۔ ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما۔ ہمارا حشر نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، اور بانیان مجالس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بحق محمد و آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و اہل بیتہ الاطہار۔ ماتم حسین